بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے اس میں 3 سے 4 خبریں ہیں جس پہ میں نے بات کرنی ہے اور آپ کو خبروں سے آگاہ کرنا ہے اور ساتھ تجزیہ بھی دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایوان میں آپ کو پتہ ہے کہ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ پاکستان کے ایوانوں میں سننے کو اکثر مل جاتے ہیں، لیکن ایک بھرا ہے جناب ثناء اللہ مستی کھیل، انہیں جناب ایک ایسی خطرناک قسم دی خواتین میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپوزیشن کے یہ رکن ہے جناب، اور انہوں نے جناب انتہائی کوئی گندی بات کر دی اور جس پہ تقریباً دیکھنے والے ہر کوئی میرے جیسے بندے نے بھی کہا توبہ، یہ کیا بات کی تھی اور ان کے ساتھ ابھی تک کیا ہوا ہے آپ کو ایک تو میں یہ بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتو کہہ رہی ہے ایسی بالکل حکومت کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اندروں جناب کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میں نے پہلے پچھلے 2-4 ویلاگز میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب یہ آپس میں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، منظور بھی ہو جائے گا بجٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے شور شاہ ڈالیں گے، لیکن وہی ہو رہا ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے لیٹسٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جن کی چھتری کے نیچے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں، ان کے لیے انتہائی ایک بری خبر ہے۔ یہ میں نے آپ کو من بتانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی تک ملک میں جو گزشتہ جو پچھلے 10 سے 11 گھنٹے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاجی سب سے پہلے آج ثناء اللہ مستی کھیل ہے، انہوں لڑ گئی سی مستی جناب، اور اس صاحب نے قومی اسمبلی میں جناب عجیب الفاظ بولے ہیں، وہ تو میں بول بھی نہیں سکتا تھے، سوشل میڈیا پہ خیر بول سکتا بندہ لیکن میں نہیں بولنا چاہتا۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو تھوڑا سا اسکرپٹ میں لکھا تھا تاکہ ایک اس دائرے میں رہ کے ہم بات کر لیتے ہیں، شاید آپ نے سنا بھی ہو لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی کھیل کی رواں اجلاس کے لیے رکنیت جناب فی الحال معطل کر دی اور چھٹی کرا دی کہ جڑا اجلاس چل رہا ہے اس موٹے آدمی نو جناب موٹی عقل اور موٹے بد جسم والے بلکہ آدمی جناب فی الحال انہوں نے پابندی لا دی کہ تجھے اندر نہیں آنا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہے جناب یہ، اور ثناء اللہ مستی کھیل ان کا نام ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جناب نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب دی بڑی آج کل ویڈیو وائرل ہے، چھوٹیاں سکیاں لتاں خواجہ صاحب کٹ کے جناب ڈبکیاں مار رہے ہیں پانی چ، اور خواجہ صاحب میرے خیال میں کافی ضعیف بھی ہیں، بہرحال یہ پرسنل ہو جائے گا، نہیں اس پہ بات نہیں کرتے۔ ثناء اللہ مستی کھیل نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ہم فارم 45 والے ہیں جبکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ فارم 47 کے ذریعے جیت کر آئے۔ ثناء اللہ مستی کھیل کے نازیبا الفاظ پر ایوان میں شور شرابہ ہو گیا اور ہنگامہ آرائی بھی ہوئی جس پر اسپیکر کو اجلاس میں وقفہ کرنا پڑا۔ اچھا جو اب الفاظ ہیں نا وہ میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، انہوں نے کہا جناب تسی تے چک دے جے، بس وہ الفاظ نہیں میں لیندہ، اس طرح کر کے انہیں اسمبلی جناب عورتوں کے سامنے یہ گلاں کر دیاں، اور خواتین ارکان اسمبلی میں جو تھیں ثناء اللہ مستی کھیل کے ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر اسپیکر چیمبر پہنچ گئیں اور احتجاج ریکارڈ کرایا جس پر اسپیکر نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے رواں سیشن کے لیے ثناء اللہ مستی کھیل کی رکنیت معطل کر دی۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی کہنا تھا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ مذمت کیسے کروں۔ جناب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی ہے، بس انہیں کافی ہے نا، اس طرح دے بندیاں جڑے انی گندی گل کرن ہوتے اسمبلی چ کھڑے ہو کے اور نمبر اپنے پتہ نہیں کسی سامنے ٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب، یہ ٹیٹ نہیں ہوندے، انہوں نے برائی ٹیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ شرارت لی بہرحال، اور مجھے بہرحال بالکل یہ اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا چلو آپ کو یہ تو بتاؤں، گندی بات کہی اس نے بہت بندے نے اور خواتین کے سامنے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم ان کے سیاستدان ہیں، یہ سیاستدان اس طرح کے بھی ہیں، ٹھیک ہے پاجی۔ پیپلز پارٹی کے گلے شکووں کے حوالے سے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا ہے کہ ان کے گلے شکوے ہم نے کر دیتے ہیں دور۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور، پیپلز پارٹی کے گلے شکوے انہوں نے کہا جناب اسی کر دیتے ہیں دور، بجٹ سے پہلے اختلافات اور تحفظات ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کے لیے زیادہ فنڈ لے
ہمارے اراکان بھی حلقے کے لیے فنڈ کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کا غصہ اور گلہ بھی ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شوق ہے پی سی بی رہنا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین رہنا چاہ رہے ہیں، انہوں کا شوق ہے۔ وزارت داخلہ کافی چیلنجنگ ہے، اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد زبیر کبھی نواز شریف کے قریب نہیں رہے، ترجمان رہے نہیں ویسے میاں نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے بھی، لیکن پر آدھی گندی گورنر سمجھو نا، گورنر سندھ سے گندی ویڈیو آ گئی سی بس، تو اگر چلے بھی گئے ہیں تو میرا نہیں خیال، لیکن پتہ نہیں وہ اب انہوں نے زندہ رہنے کے لیے پھر اس طرح یہ نہ ہو لوگ پھر دوبارہ انہوں نے ویڈیو گندی چلان لائی ہیں تصویریں، لیکن بہرحال نہیں، وہ پرسنل تھی، بڑا ان کو نقصان ہوا تھا۔ بہرحال پرانو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے جنرل باجوہ کو کبھی توسیع کی پیشکش نہیں کی، محمد زبیر کے بیان پر واویلا چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش ہے، رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر خدشہ ہے کہ عمران خان کہیں محمود اچکزئی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار نہ کر دیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے پہلے کچھ تو گزشتہ دن کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ویسے کہا ہوا ہے کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، یہ کریں مذاکرات، لیکن جو پھر وہ لے کے آئیں گے سجیشن اس پہ پھر ہم بعد میں بات کریں گے کہ سانو منظور ہے یا نہیں، بس۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس تو لایا کہ بھائی یہ عمران خان کدی کوئی گل کرتا ہے کدی کوئی گل کرتا ہے۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی کی انہوں نے کہا جی سیاسی پارٹی سے متعلق ان سے پوچھا گیا تھا سوال، وہ انٹرویو دیا انہوں نے رانا ثناء اللہ نے، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کا احترام ہے مگر ملک میں کسی سیاسی پارٹی کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال پارٹی آ رہی ہے پاجی، آ گئی ہے بلکہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ فی الحال تو کسی نئی پارٹی کی ضرورت کوئی نہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں کدے کہن تے کدی انگلی تے پارٹی بنا لی۔ بہرحال یہ بات آپ کو پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ کچھ 3-4 لوگ ہیں، اور فی الحال تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہے، باقی بھی ہو سکتے ہیں لوگ شامل ہو جائیں۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں بڑا سکم مخصوص نشستیں جناب نہیں مل سکتی، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جواب۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جواب جڑا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جمع کرایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہفتہ کے روز جمع کرائے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں، ای سی پی اپنے موقف پر قائم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں مزید کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کے بعد شامل ہوئے، جبکہ دوسری جانب مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی۔ سپریم کورٹ میں داخل کرائے گئے ای سی پی یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جواب میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آزاد امیر سنی اتحاد کونسل میں انتخابات کے بعد شامل ہوئے، ٹھیک ہے نا، بعد سے شامل ہوئے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4-1 کے مینڈیٹ سے سنایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا ہے کہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا ای سی پی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ لمبا چوڑا جواب ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے جناب کہ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی بھی فہرست الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرائی، ٹھیک ہے، غیر مسلم جماعت کا ممبر بھی نہیں بن سکتا سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق۔ پاجی یہ بھی دیکھ لو تسی، سنی اتحاد کونسل کا آئین ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ غیر مسلم اس پارٹی سے جناب ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدواروں سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ بھی مانگا، جس پر امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود ہی دستبردار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہی ان امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب میں یہ بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل کا آئین کسی بھی غیر مسلم کی جماعت میں شمولیت کے خلاف ہے، اور اس حوالے سے کڑی شرط ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ایسے میں سنی اتحاد کونسل کو خواتین و اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کیسے الاٹ کی جا سکتی ہیں۔
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि दर्ज बाला हज़रात के पेश नज़र आइनी और कानूनी तौर पर सुन्नी कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलाट नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशस्तों में मतलब केस की समाअत करेगा। जनाब जवाब जमा कराया और एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है जनाब हामिद रजा साहब की, उनका जो आइन बनाया हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मेरी जमात का कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो मेंबर नहीं बन सकता सर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे। और जब आप देखें ना कड़ी शर्त है कि गैर मुस्लिम मेंबर बन ही नहीं सकता, तो इस से तुम देखो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तें इनको अलाट कैसे हों, ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जनाब। ठीक है, मैंने सोचा कि आज आपको बिल्कुल ऐसे जो मनोहर खबरें हैं उनको समझा देना है मैंने, और ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाह रहा वीलॉग, फिर आप लोग देखते नहीं हैं भाई। इस वास्ते फौरी तौर पर अपने भरा नूं इजाज़त दे दिओ। ਇਹ 3 खबरां तुहानूं मैं दित्तियां 10 और थोड़ा तजिया मैं जड़ दिता है। और ਜਿਹੜਾ मस्ती ਉਹਨੂੰ मस्ती लड़ गई सी मस्ती खेल ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁन्नी इत्तेहाद कौंसिल ਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ਹੁਣ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਚੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।